دوستوں انگریزی میں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی وہ انصاف جو وقت پر نہ دیا جائے وہ انصاف نہ دینے جیسا ہوتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ ایک آدمی جس نے اپنی زندگی کے 48 سال جیل میں گزار دیے اور پھر پتا چلا کہ اس کا کوئی جرم تھا ہی نہیں۔ یہ کہانی 1974 میں شروع ہوئی جب گلین سیمنز نامی ایک لڑکا امریکہ کے شہر ایڈمنڈز میں رہتا تھا۔ 23 سالہ ایک عام سا لڑکا جو نارمل طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک واقعے نے اس کی ساری زندگی بدل کر رکھ دی۔ دوستو دسمبر 1974 میں ایڈمنڈ شہر میں ایک ڈاکہ پڑا جس میں ایک عورت قتل ہو گئی۔ اس عورت کا نام کیرولائن راجرز تھا۔ یہ عورت ایک سٹور کے اندر کام کرتی تھی اور اسی سٹور میں ڈاکو گھس گئے۔ انہوں نے کیرولائن سے پیسوں کا مطالبہ کیا اور اس کے سر میں گولی مار دی۔ کیرولائن جو صرف ایمانداری سے اپنا کام کر رہی تھی، موقع پر ہی ماری گئی۔ دوستو اس واردات کے وقت ایک اور عورت بھی اسی سٹور میں موجود تھی۔ ڈاکو نے اس کو بھی گولی ماری تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ یہ عورت بچ گئی۔ یہ ڈاکو تو سٹور سے بھاگ گئے، لیکن اب پولیس پورے شہر میں ان ڈاکوؤں کی تلاش کرنا شروع ہو گئی اور بہت جلد انہوں نے کچھ لوگوں کو شک کی بنا پر گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں کو اسی عورت کے سامنے لے جایا گیا تاکہ یہ بتا سکے کہ ان میں سے وہ ڈاکو کون تھے۔ دوستو اس عورت نے 2 لوگوں کو پہچانا۔ ایک آدمی ڈان رابرٹس تھا اور دوسرا آدمی گلین سیمنز، جس کی یہ کہانی ہے۔ گلین کو پولیس نے اسی گواہی کی وجہ سے اریسٹ کر لیا، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ گلین نے پولیس کو بتایا کہ اس ڈاکے کے وقت یہ ایڈمنڈ شہر میں موجود ہی نہیں تھا۔ شہر تو چھوڑیں، اس نے پولیس کو کہا کہ اس وقت یہ امریکہ کی ایک دوسری اسٹیٹ لوئیزیانا میں تھا۔ دوستو اس بات کی گواہی درجنوں لوگوں نے دی تھی کہ جب یہ واردات ہوئی تھی تو گلین واقعی میں لوئیزیانا میں تھا اور اس کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف جس عورت نے گواہی دی تھی اس نے بھی کئی دفعہ اپنے بیان چینج کیے، لیکن گلین کی ایک نہ سنی گئی۔ اس پر عدالت میں کیس چلتا رہا اور 1 سال کے بعد 1975 میں گلین اور دوسرے آدمی ڈان رابرٹس کو سزائے موت دے دی گئی۔ دوستو لیکن 2 سال کے بعد یعنی 1977 میں ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی اب گلین نے اپنی ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی تھی۔ گلین اب بھی کہتا رہا کہ یہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ گلین کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ گلین جو اپنی جوانی میں جیل گیا تھا، اس نے 48 سال جیل میں ہی گزار دیے، یعنی اپنی ساری زندگی ایک ایسے جرم کے لیے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ گلین کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا ڈان رابرٹس، اس آدمی کو 2008 میں پے رول پر رہائی مل گئی تھی، لیکن گلین جیل میں ہی بند رہا۔ لیکن 48 سال کے بعد اس کی کہانی سامنے آئی جب گلین کو عدالت نے بے گناہ قرار دے دیا۔ گلین کی عمر اب 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ گلین کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ اس نے وہ قتل کیا تھا۔ کچھ مہینے پہلے گلین کو 48 سال 1 مہینہ 18 دن کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن گلین کی ساری زندگی جیل میں ہی گزر چکی تھی۔ یہ کیس امریکہ میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ میڈیا نے اس کہانی کو دکھانا شروع کیا اور لوگ شاک رہ گئے۔ گلین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی، اسی لیے اس کو اوکلاہوما اسٹیٹ کی طرف سے $2.25 لاکھ کی کمپنسیشن دی جائے گی، لیکن یہ پیسے اس کو آہستہ آہستہ ملیں گے۔ فی الحال امریکہ میں گلین کے لیے ایک فنڈ بنا دیا گیا ہے جس میں لوگ پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں تاکہ گلین اپنی زندگی گزار سکے۔ جیل سے نکلنے کے بعد اس کو یہ بھی پتا چلا کہ اس کو کینسر ہے، اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف، گلین کی زندگی کے 48 سال واپس نہیں آ سکتے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ انصاف اگر وقت پر نہ ملے تو وہ انصاف نہ دینے جیسا ہوتا ہے۔